الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت مجھے اصلاح معاشرہ کے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم سماج کی اصلاح کی کوشش کی جائے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو معیار مطلوب تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ مسلم امت کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہے، اس کا ایک مقام اور اس کا ایک مرتبہ ہے، اور مسلم معاشرے کو اسی لحاظ سے ایک نمونے کا معاشرہ ہونا چاہیے، ایک مثالی سماج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ یہ حیثیت ہے امت مسلمہ کی، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ خیر امت اسی وجہ سے ہے کہ اسے دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینی ہے، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، نیکیوں کو فروغ دینا ہے، برائیوں کو مٹانا ہے، اسی لیے یہ خیر امت ہے۔ دوسرے مقام پر اس کو امت وسط قرار دیا گیا ہے، کنتم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے تمہیں اسی طرح سے ایک امت وسط بنایا، ایک بہترین امت بنایا، ایک ایسی امت بنایا جو افراط اور تفریط سے پاک ہے، جو اعتدال کے راستے پہ چلنے والی ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یعنی تم لوگوں تک دین کی شہادت پیش کرو اور اس طرح سے پیش کرو جس طرح سے رسول نے پیش کیا۔ ایک معیار ہمارے سامنے ہے، ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے، شہادت حق کا ایک آئیڈیل ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس طرح سے آپ نے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، قولی اور عملی شہادت دی، اسی طرح سے امت کو یہ کام کرنا۔ اب اس حیثیت سے دیکھا جائے تو امت کی ذمہ داری بہت نازک ہے، بہت بڑی ہے، اس کے بہت اہم تقاضے ہیں۔ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ امت مسلسل دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، قرآن مجید کا تعارف کرائے، سیرت نبوی کا تعارف کرائے، اسلامی تعلیمات کا تعارف کرائے، تمام انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ دعوت اسے کہتے ہیں، یہ ایک امانت ہے دین، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو خیر امت ہونے کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ دعوت کا کام ہو،
اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اصلاح کا بھی کام ہو، داخلی طور سے جو کمزوریاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ہمارا سماج یہ ایک ماڈل سماج ہے اور اس کو ایک نمونے کا سماج ہونا چاہیے۔ ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کا عملی مظہر ہمارے سماج کو ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کو ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی کو ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح کا معاشرہ بنتا ہے، تو اسے دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو خیر امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سماج ایک مثالی سماج ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے مثالی سماج کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سماج، ایسی سوسائٹی جہاں اللہ کا رنگ ہو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ ہمارے گھر، ہمارا سماج، ہماری آبادی، ہمارے محلے یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوں، وہاں توحید ہو، وہاں عقیدہ ہو، وہاں اللہ سے وابستگی ہو، اللہ سے وفاداری ہو، شرک کی کوئی چیز نہ ہو، توحید کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، آخرت پسندی ہو کہ لوگ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں، آخرت میں جواب دہی کا احساس رکھنے والے ہیں، وہاں ایمانداری ہو، وہاں صداقت ہو، وہاں دیانت ہو، وہاں اخوت ہو، وہاں بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنے والے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے ولی، ہمدرد اور ایک دوسرے کے غمگسار ہوتے ہیں۔ تو ایک اخوت اور بھائی چارے کی فضا ہو، مساوات اور ہمدردی کی فضا ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں تکافل باہمی کا انتظام ہوتا ہے، لوگ صرف اپنی ضرورت سے مطلب نہیں رکھتے ہیں، سماج کے جو کمزور طبقات ہیں ان کی ضرورت کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی خصوصیت ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں سائلین کے لیے، محرومین کے لیے حق ہوتا ہے۔ ایک ایسا سماج ہوتا ہے جہاں لوگ مل جل کر کے ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ مالدار یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک مسلم سماج کی ہونی چاہیے۔ وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کو فروغ دیا جاتا ہے، برائیوں کو مٹایا جاتا ہے، وہاں تعلیم پہ زور دیا جاتا ہے، وہاں جہالت کو ختم کیا جاتا ہے، وہ معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غیر ہر پہلو سے ایک صحت مند سماج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سماج جب خراب ہو جائے گا، سماج کے اندر جب بگاڑ پیدا ہو جائے گا، مسلم معاشرہ جب اسلامی تعلیمات کا مظہر نہیں ہوگا، جب اسلامی تعلیمات کا اس معاشرے میں عمل نہیں ہوگا، تو یہ سماج ایک طرف دعوت کے راستے میں رکاوٹ ہوگا۔ ہم کس منہ سے دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے؟ ہم کیسے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے؟ وہ کہیں گے تمہارا سماج تو اس طرح کا سماج ہے، تمہاری سوسائٹی تو اس طرح کی سوسائٹی ہے، تمہارے نوجوان تو بگڑے ہوئے ہیں، تمہاری خواتین تو وہ فیشن پرستی کا شکار ہیں، تمہارے یہاں دیانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے، معاملات کی صفائی نہیں ہے۔ تو ہمارا سماج اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو دعوت کے راستے میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سماج اگر خراب ہے تو اس کے خراب اثرات سے ہمارے گھر بھی نہیں بچیں گے، ہمارے بچے بھی نہیں بچیں گے، ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے کہ سماج اگر اچھے رخ پہ جائے گا تو سب کا فائدہ ہوگا، غلط رخ پہ جائے گا تو سب کا نقصان ہوگا۔ یہ تو ایک کشتی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں، کشتی کنارے تک پہنچے گی تو سب پہنچیں گے، کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت ہی مؤثر مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا، اور آپ نے کہا کہ سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حدود الہی کو توڑتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں توڑتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر میں لوگ سفر کر رہے ہوں، پانی کے جہاز میں بیٹھے ہوں، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہوں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہوں، اور نیچے کے لوگ اپنی ضرورت کے لیے اوپر جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے تو اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو نیچے والوں نے سوچا کہ لاؤ نیچے ہی جہاز میں سوراخ کر کے یہیں سے ہم پانی لے لیں، اور وہ کلہاڑی لے کر کے جہاز کے نیچے سوراخ کرنے لگے۔ تو اب اگر اوپر والے آ کر کے ان کو روک دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاز میں سوراخ نہیں ہوگا اور سب لوگ بچ جائیں گے، لیکن اوپر والے اگر نہیں آئیں گے، تماشا دیکھیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاز میں سوراخ ہوگا، جہاز میں پانی آئے گا، جہاز میں پانی آئے گا تو جہاز ڈوب جائے گا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ یہی سماج کا حال ہے۔ اگر یہاں نیکیوں کا فروغ ہوگا سب کا فائدہ ہوگا، یہاں برائیاں اگر عروج پر ہوں گی تو سب کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں، سماج کو سدھارنے کی کوشش کریں، اصلاح معاشرہ کا کام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ طاقت سے اس کو روک دے، قوت سے اس کو ختم کر دے۔ اگر ایسا نہ کر سکے کسی وجہ سے تو زبان کا استعمال کرے اس کے خلاف، اگر زبان کا بھی استعمال نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے تو دل میں اس کے خلاف نفرت ہو، یہ عزم ہو یا حوصلہ ہو کہ حالات ہوں گے تو ہم زبان استعمال کریں گے، طاقت استعمال کریں گے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے سماج کو ٹھیک کریں، اپنے خاندان کو ٹھیک کریں۔ اس کے لیے ہر سطح پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر جو عقائد ہیں ان کو درست کیا جائے، اس لیے کہ دین کی بنیاد تو عقائد پر ہے۔ ایمانیات اگر درست ہوں تو اعمال درست ہوں گے۔ توحید کا عقیدہ پختگی کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں بیٹھایا جائے۔ آخرت کا عقیدہ، آخرت میں جواب دہی کا احساس، رسالت کا عقیدہ، رسالت کی ضرورت، رسالت محمدی کی اہمیت، ختم نبوت، پھر اسی طرح سے کتابوں پر ایمان، آخری کتاب قرآن مجید، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ایمانیات کو بچپن ہی سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک بچے کے ذہن میں عقیدہ بیٹھا دیا جائے، اسلامی عقائد، توحید، رسالت، آخرت پختگی کے ساتھ بیٹھایا جائے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ عبادات کا اہتمام۔ ہمارے معاشرے کی پہچان کیا ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہماری آبادیاں، ہمارے شہر جو بنتے تھے تو اس کے قلب میں، اس کے مرکز میں مسجد ہوتی، مسجد کی تعمیر ہوتی تھی، اس کے ارد گرد مکانات بنتے تھے۔ مسجدیں آباد ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو، تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اقامت صلاۃ کی تحریک چلے، بچپن ہی سے بچوں کو نماز کا پابند بنایا جائے، مرد نماز کے پابند ہوں، خواتین نماز کے پابند ہوں، مسجدیں آباد ہوں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کیا جائے، نماز کی نگہداشت کی جائے۔ پھر اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پروان چڑھے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال پاک نہیں ہوتا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا اہتمام ہو، اس کے بعد صدقات کا اور خیرات کا اہتمام ہو، غریبوں کی مدد ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیم کا فروغ ہو، کہ اسلام یہ علم کا مذہب ہے، تعلیم کو فروغ دینے والا مذہب ہے۔ مسلمان جاہل رہیں یہ ان کی پیشانی پہ ایک بہت بڑا داغ ہے۔
قرآن نے علم پر زور دیا ہے، حدیث میں علم پر زور دیا ہے، مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں ہر جگہ ترقی کی ہے۔ آج ہم انحطاط کا شکار ہیں اس لیے کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا، تعلیم کی اہمیت کو محسوس کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس پہلو سے بیداری کی ضرورت ہے، سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی بچہ ناخوادہ نہ ہو، سب کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے معاشی لحاظ سے مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ فقر اور فاقہ اور غریبی ایک ایسی چیز ہے جو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور فاقہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ معاشی لحاظ سے استحکام ہو، لوگوں کو کاروبار اور تجارت میں آگے بڑھنے کی تلقین کی جائے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا انتظام کیا جائے، اور اس کے بعد پھر نوجوانوں کی اصلاح، ان کے سامنے ان کی زندگی کا مقصد کہ اللہ کے دین کے لیے تمہاری جوانی لگنی چاہیے۔ خواتین کی اصلاح کہ معاشرے کی تعمیر میں، گھر کی تعمیر میں خواتین ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں، ان کو تیار کیا جائے، وہ نئی نسل کی صحیح تربیت کریں، وہ نئی نسل کو اسلامی عقائد کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ایسی نئی نسل تیار کریں جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے وفاداری ہو۔ ہر پہلو سے کام کرنا ہے، جہاں جہاں بگاڑ ہے، ہر طبقے میں، تاجروں کے طبقے میں جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، کاروباریوں کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، صداقت اور امانت کی بنیاد پر ہماری تجارت۔ ہمارے لوگ اسلامی تعلیمات کا ہم پر لوگ بھروسہ کریں کہ مسلمان ہے دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان ہے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا جب ہمارا معاشرہ بنے گا، اس طرح کا جب ہمارا سماج بنے گا تو اس کا فیض ساری دنیا میں عام ہوگا، دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے، غیر مسلم بھائی بھی متاثر ہوں گے کہ یہ مسلم سماج ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، یہاں ایک دوسرے کا خیال ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، اخوت ہے، امانت داری ہے۔ تو یہ ایک وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں۔ آج دعوت کے راستے میں ہمارا سماج ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ ہم جب تعارف کراتے ہیں اسلام کا، ہم جب تعارف کراتے ہیں قرآن مجید کا، غیر مسلم بھائیوں تک اسے پہنچاتے ہیں، وہ ہندی میں اور دیگر زبانوں میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بہت اچھا ہے، اس کی تعلیمات تو بہت اچھی ہیں، لیکن مسلمان کس قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ ان کے اندر تو بڑا بگاڑ ہے، ان کے نوجوانوں میں بڑا بگاڑ ہے، ان کا سماج تو بہت بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سماج ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارا گھر، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہماری خواتین کی جو حالت ہے، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اصلاح معاشرہ کا کام کیا جائے، سماج کو سدھارنے کا کام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر جو مسلم معاشرہ بنایا، جو مسلم سماج بنایا، اس کا فیض یہ تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ جو بھی وہاں آتا تھا اس سماج کو دیکھ کر کے متاثر ہوتا تھا، اور وہ اسلام کی طرف اس کی رغبت ہوتی تھی، اسلام سے وہ قریب آتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہماری ہے کہ سماج کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، اور اس پہلے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف اپنی ذات سے مطلب رکھو، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی مطلب رکھو، دوسروں سے بھی مطلب رکھو، ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کرو، ان کی بھی اصلاح کرو۔ اگر تم ذاتی زندگی میں نماز روزے کے پابند ہو لیکن دوسروں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہو تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بستی کے لوگ تھے جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن تمہیں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، عبادت کے لیے اس دن کو خاص رکھنا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور ان کا ایک گروہ سنیچر کے دن بھی ہیلا اور بہانے سے شکار کرنے لگا۔ تو باقی جو لوگ تھے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو بس اپنے آپ میں مگن تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ دوسرا گروہ ان کو سمجھاتا تھا، ان کو روکتا تھا، اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، ایسا مت کرو، سنیچر کے دن شکار کی ممانعت ہے، تم سنیچر کی حرمت کو پامال مت کرو۔
جو خاموش تھے، تماشائی تھے، وہ کہتے تھے کیوں ان کو سمجھا رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس اپنا عذر پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو سمجھایا تھا، ہم نے تو کوشش کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سدھر جائے، سنبھل جائے. لیکن جب اسی طرح کی روش قائم رہی اور اللہ کا عذاب آیا تو قرآن نے صراحت کی ہے کہ صرف وہ گروہ بچا جو برائی سے روک رہا تھا، جو اصلاح معاشرہ کی کوشش کر رہا تھا، جو سماج کو سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور باقی جو دونوں گروہ تھے وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے. جو سبت کی سنیچر کی حرمت کو پامال کر رہے تھے وہ بھی زد میں آ گئے، جو خاموش تماشائی تھے وہ بھی زد میں آ گئے. اس لیے اپنے نجات کا بھی مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں بازپور سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ کے ہاں پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سماج کی اصلاح کی کوشش کریں، اصلاح معاشرہ کی کوشش کریں، اور مسلم سماج کو ایک نمونے کا سماج بنانے کی جد و جہد کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام سے متاثر ہوں، ہمارے سماج کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف ان کی رغبت ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جواب دہی سے، اپنی پکڑ سے بچ سکیں اور حجت ہماری تمام ہو سکے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اصلاح معاشرہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس میدان میں کوشش کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.